آیت نمبر 97 قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ۔ ان سے کہیے جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی عالم ابن سوریہ صوت سے، ابن سوریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے۔ ایک تو اس سوال سے خود ہی یہ چیز جھلک رہی ہے کہ یہ مانتے تو تھے کہ آپ پر وحی آتی ہے، قرآن آپ کا اپنا کلام نہیں۔ خیر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام مجھ پر وحی لاتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ ان سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا۔ دراصل وحی تو لانی چاہیے تھی بنی اسرائیلی پر، اور جبریل لے گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیلی عالم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مختلف قسم کے عذاب جو ہم پر آئے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم پر نازل ہوئے، تو وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو تو یہودیوں سے دشمنی ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، جبریل آئے ہیں تو جبریل کی تو بات ہی ہم نہیں سنیں گے۔ پھر یہاں دیکھیے کس وجہ سے پیغام کا انکار کر رہے ہیں کہ بتانے والا کون ہے، لانے والا کون ہے۔ جہاں تک مشرکوں کا تعلق تھا، مشرکوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہی کون لا رہا ہے، ان کو پیغامبر سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ کوئی غرض تھی پیغامبر سے، بلکہ مشرکین مکہ کو پیغام سے دشمنی تھی، توحید کا پیغام ان کو اچھا نہ لگا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ان کے لیے نبوت، رسالت، وحی سب جانی پہچانی چیزیں تھیں۔ توحید کے عقیدے پر وہ کاربند تھے، مونوتھیسٹ تھے، ان کو تو سارے کا سارا غصہ پیغام لانے والے پر تھا۔ مشرکوں کا معاملہ کیا تھا؟ ناٹ اگینسٹ دا میسنجر بٹ اگینسٹ دا میسج، اور یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ ناٹ اگینسٹ دا میسج بٹ اگینسٹ دا میسنجر۔ کیا بتا رہے ہیں اس پر کوئی توجہ ہی نہ دی بنی اسرائیلیوں نے، کون بتا رہا ہے پر سارا فوکس کر لیا۔ بالکل جیسے کوئی بہترین تحریر پڑھے اور تحریر پڑھ کر فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ پوچھے یہ کس پین سے لکھا ہے، فلاں پین سے لکھا ہے، ہم نہیں سنتے۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ خود جس نے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے ہاں میکائیل ہمارے دوست ہیں، میکائیل علیہ السلام، اگر میکائیل وہی لاتے تو ہم مان لیتے، وہ ہم پر بارش برساتے ہیں، ہمارے لیے رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں ان کے اس طرح کے تعصبات، اس طرح کی بدگمانیاں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، کوئی یہ خود مختار انڈیپینڈنٹ ہستیاں تو نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ یہ تو جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے رحمت لاتے ہیں چاہے عذاب لاتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں اصل بات کو چھوڑ کے کن بھول بھلائیوں میں چلے گئے۔ جب دراصل ضد پر آتا ہے انسان اور فرقہ بازی پر اور سیکٹس پر آمادہ ہو جاتا ہے، اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو نازل کیا ہے، کہاں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ریسیپینٹ، اس کو وصول کرنے والا نبی کا جسم نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ نبی کا دل ہوا کرتا تھا۔ وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے کانوں سے نہیں سنتے تھے، یہ جو ہمارے فزیکل ایئرز، ان سے نہیں سنتے تھے، بلکہ وہی آپ کے دل پر نازل ہو جایا کرتی تھی۔ دل وہ محفوظ جگہ ہے جہاں پہ علم محفوظ ہو جاتا تھا۔
جہاں تک حواس خمسہ کا 5 سینسز کا تعلق ہے، یہ تو سننے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، اچھے لوگ سننے میں غلطی کر لیتے ہیں. تو ایسی غیر محفوظ جگہ اللہ کا کلام نہیں اتارا گیا. ایسی غیر محفوظ چیز کو، ایسی غلطی کے امکان والی چیز کو جو کہ کان ہیں، ایئرز ہیں، ان کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا اپنے کلام کو سنوانے کا، اپنے نبی کو، بلکہ بہت محفوظ جگہ، بہت پروٹیکٹڈ جگہ، دل، جہاں غلطی کا امکان نہیں، ایرر کا امکان نہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ بہترین مشینوں، لیکن ہیومن ایرر بعض دفعہ آ جاتا ہے. انسانی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہیومن ایرر کے ایلیمنٹ سے، انسانی غلطی کے ایلیمنٹ سے بالکل وہی پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی. جب وحی کی کیفیت دور ہوتی تھی تو وہ الفاظ آپ کو یاد ہو چکے ہوتے تھے. قلب کی بات کی جا رہی ہے نا. دیکھیے قلب کیا ہے؟ جذبات کا گھر ہے، احساسات کا گھر ہے، فیلنگز، ایموشنز. قرآن اپنے ساتھ جذباتی تعلق چاہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو. ایک انڈیفرنٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ، بیگانگی کا سا رویہ، بے اعتنائی، فاصلہ، اجنبیت، دوری، یہ ایسا تعلق قرآن سے انسان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. اس کے ساتھ تو دل ملوث ہونا ضروری ہے، دل کا انوالومنٹ ضروری ہے. اس کو پڑھ کر خوشی ہو، اس کو پڑھ کے رونا آئے، اس کو پڑھ کے ڈر لگے، شوق ہو، دلچسپی ہو، قربت ہو، اپنائیت ہو. اس لیے کہ میرے رب کا کلام ہے. جتنی اللہ سے اپنائیت ہوگی اتنی قرآن سے اپنائیت ہوگی. جن کے دل زندہ ہیں، زندہ دل والے لوگ، وہی اس قرآن کو قبول کریں گے. اور یاد رکھیں کہ دل کی زندگی وہی سے ہے. وہ کوئی شعر بھی ہے، وہ یاد تو نہیں آ رہا پوری طرح، لیکن اس میں یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. دل تو زندہ رہتا ہی وہی کی وجہ سے ہے. جب وہی کا نور دلوں میں سے نکل جاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دراصل ایمان زبان کی نوک پر بسیرا نہیں کرتا، بلکہ یہ دل کے اندر اچا بسا ہوتا ہے. اب اگر واقعی دل نے قبول کر لیا، ہم کہتے ہیں نا بعض چیزوں کے لیے میرا دل نہیں چاہ رہا. اب اگر دل نہیں چاہ رہا اور میں کسی سے کہتی ہوں کہ پلیز ذرا وہ سوئچ آن کر دیجئے، اور دل نہیں چاہ رہا، ہاتھ بڑھانا بھی لگے گا، قیامت ہے. دل جو نہیں چاہ رہا، موٹیویشن ہی نہیں ہے. دل کیا ہے؟ موٹیویشن ہے نا، جذبہ محرکہ ہے. اندر سے انسان کے اندر موٹیویشن ابھرتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، سیلف موٹیویشن ہے یہ. تو دل نہ چاہ رہا ہو، آسان سے آسان کام نہیں کرنا ہوتا انسان کو. اور دل چاہ رہا ہو تو پھر آپ دیکھیں، رات کے اگر 1 بجے دل چاہ رہا ہے تو پیزا منگوا لیں گے. دل کی بات ہے نا، دل چاہ رہا ہے. تو جس کا دل اٹک گیا قرآن کے اندر، جس کا دل چاہنے لگ گیا، اور یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میرا دل چاہنے لگ جائے، میرا دل کھل جائے. باہر کی ساری رکاوٹیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اگر دل بند ہو. اگر دل کھلا ہو تو چاہے ماحول میں کوئی کوآپریشن نہ ہو، کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، اگر دل چاہ رہا ہے قرآن پر عمل کرنے کا تو انشاءاللہ انسان کر جائے گا. تو جن کے دل اس کے اندر اٹک گئے ہیں آ کر، ان کے لیے کیا ہے؟ وَہُدًى وَبُشْرَى، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. آگے فرمایا آیت 98-99، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو بھی کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. یہاں پر ہی کی ضمیر آپ نوٹ کیجئے، ملائکتہ ہی اللہ کے فرشتے، رسول ہی اللہ کے رسول. تو جو اللہ کے رسول سے، کسی بھی رسول سے، یا اللہ کے فرشتے سے کسی بھی فرشتے سے دشمنی رکھے، چاہے جبرائیل ہو چاہے میکائیل، تو اللہ تو ایسے کافروں کا دشمن ہے. ایک کو بھی نہ مانا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بھی نہ مانا، اور رسولوں کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو نہ مانا، یا فرشتوں کو
نہ ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کو نہ ماننا. سب ایک زنجیر کی طرح ہیں، ایک چین کی طرح ہیں. کسی بھی زنجیر میں سے آپ ایک کڑی بھی نکال دیں بیچ میں سے تو پوری زنجیر ٹوٹ جائے گی. تو رسالت اسی طرح کی سنہری زنجیر ہے. ایک رسالت کی کڑیاں ہیں. اللہ سے فرشتہ وحی لیتا ہے اور فرشتہ یہ وحی لا کر رسول پر نازل کر دیتا ہے. یہ پوری چین ہے رسالت کی، پیغام پہنچنے کی. اس چین کو توڑ دیں گے تو پیغام ٹوٹ گیا. تو کنٹینیوٹی کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سب کو ماننا ہے. تو اس ایک آیت میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اللہ رسولوں فرشتوں میں سے کسی سے دشمنی رکھے، کسی ایک سے بھی دشمنی رکھے، وہ کافر ہے. اس سے پھر ہمیں پتہ چل گیا کفر کا ڈیفینیشن. ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کو جس نے مان لیا وہ کافر نہیں ہو سکتا، جس نے آخرت کو مان لیا وہ کافر نہیں ہو سکتا. ایک ثبوت پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور ایک ہم ثبوت یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کفر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. کفر یہ بھی ہے کہ اللہ یا رسولوں کا یا فرشتوں کا، سب کے سب کا، یا ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار، وہ بھی کفر ہی ہے. ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ یعنی ایک تو کفر کا ڈیفینیشن پتہ چلا، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. اللہ دشمن ہے کافروں کا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. یہ بات بتا دی گئی یہاں پر. آیات بینات اللہ نے نازل فرمائی. الیکا کا کی ضمیر جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مخاطب ہیں. آیات بینات سے مراد ہے قرآن. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام نازل کیا گیا بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح مینیفسٹ ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں اس کے اندر. اور جو سن کر نہیں مانتا، دراصل وہ بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، کیٹیگوریکل بات ہے، کوئی نہیں قرآن کا انکار کرے گا، مگر کون؟ ایکسیپشن کون ہے؟ الا الفاسقون، جو خود ہی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا آیت 101 101 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اس کو ضرور ہی نظر انداز کر دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں. اواکلما سے بات شروع ہو رہی ہے. حیرت کا اظہار ہے، افسوس کا کلمہ ہے. حیرت اور افسوس جھلک رہا ہے اواکلما میں کہ افسوس تمہارے حال پر، دیکھو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا. ایسی افسوسناک حقیقت بیان کی جا رہی ہے جس کا کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. حقیقت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. اللہ کے کلام کو مانا لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے، اکثریت نے، میجورٹی نے اگنور کر دیا. اپنی ہی کتاب کو پوری طرح نہ مانا انہوں نے، اپنے اسرائیلی انبیاء کو نہ مانا، انہیں قتل کیا. اور اب تو امتحان اور بھی سخت ہو گیا. اب تو رسول آ گئے اور وہ غیر اسرائیلی ہیں. اب تو تعصب بھی آ گیا، ضد اور ہٹ دھرمی اور بغاوت تو پہلے ہی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اپنے انبیاء کی بات بھی نہیں مانتے تھے. اب اس ضد ہٹ دھرمی بغاوت کے ساتھ ساتھ تعصب بھی شامل ہو گیا، جلتی پر تیل، تکبر بھی آ گیا، اس کا بھی امتحان ہو گیا.
تو اب تو یہ نہیں مانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اکا دکا ہی ایمان لائیں گے. اور یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں، تھرو آؤٹ ہسٹری پوری تاریخ یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کا رویہ یہی رہا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی بدلیں گے نہیں. کتاب اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، کتاب اللہ کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن بھی، اور بات ایک ہی ہے، چاہے ہم تورات کہیں چاہے قرآن. تورات کو ریجیکٹ کرنا قرآن کو ریجیکٹ کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن ویریفائی کر رہا ہے تورات کو، اور قرآن کو ریجیکٹ کرنا قرآن کو رد کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ تورات کو رد کر دینا. کہاں پھینکا اللہ کی کتاب کو؟ وراء ظہورہم، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. یہ دراصل محاورہ ہے. پیٹھ پیچھے پھینک دینا یہ کوئی باقاعدہ یہ نہیں کیا کہ وہ انہوں نے اٹھا کر اور تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یا وہ تورات کی طرف پیٹھ کر کر کھڑے ہو گئے. یہ محاورہ ہے، پروورب ہے. مراد ہے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اپنے عمل سے اس کو کاٹ دیا، ناقابل عمل سمجھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بات پر لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں اگر کوئی قرآن کی طرف فزیکلی پیٹ کر لے، ہے نا؟ ہم ناراض ہوتے ہیں بہت اس کے اوپر. شاید اس آیت سے یہ مطلب سمجھا ہو کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. کہیں قرآن رکھا ہو تو الٹے قدموں چل کر جاتے ہیں، اور اس قدر اپسیٹ ہوتے ہیں اس بات پر اگر کوئی پیٹھ موڑ کر چلا جائے. یا قرآن کی تعظیم کے خلاف اس بات کو سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ اوپر بیٹھ کے پڑھ لیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں. ناراض ہونے لگتے ہیں اس پر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے. خانہ کعبہ آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے عمرہ کرنے، حج کرنے. اگر وہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، وہ بھی قابل تعظیم چیز ہے. اللہ کے گھر سے بڑھ کر تعظیم اور کس چیز کی ہوگی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کہا گیا اس کو. اگر وہاں پہ کوئی یہی رویہ اختیار کرے کہ وہ کہے کہ نہیں یہ تو خانہ کعبہ کی بے عزتی ہو جائے گی، پیٹ نہیں کرنی چاہیے خانہ کعبہ کی طرف، اور الٹے قدموں چلنا شروع کرے، کیا حال ہوگا؟ خود بھی تکلیف اٹھائے گا اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنے گا. اس سے ٹکرائے گا، اس سے ٹکرائے گا. تو جو اس نے پیٹھ موڑی تو کیا بدتمیزی کی وجہ سے پیٹھ موڑ کر وہ گیا؟ ہرگز نہیں. ضرورت ہے، چلنا ہے اور جانا ہے. اس لیے تو کہیں قرآن رکھا ہے اور کوئی اٹھ کر جا رہا ہے تو لازمی طور پہ اس کا رخ دروازے کی طرف ہوگا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کی بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ عزت اور بے عزتی ٹھیک ہے، اس کا اظہار طریقے میں ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کی یقیناً عزت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پاوروں کو اٹھا کر اپنی کرسیوں پہ سیٹ کے اوپر رکھ دیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. یا ہم قرآن کو ایسے رکھیں کہ ہمارے پیروں کی ٹھوکروں میں آ رہا ہو، نعوذ باللہ. یہ قرآن کا رسپیکٹ نہیں ہے. دل سے عزت کرنی ہے. لیکن جہاں مجبوری ہو جائے، کوئی بھی بے عزتی کا نعوذ باللہ ارادہ نہ ہو، کتاب کو رکھ کر کمرے سے باہر جانا، اس کے لیے لازمی طور پہ پیٹھ موڑنی ہوگی. کوئی حرج نہیں اس کے اندر. بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ اوپر ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کچھ نیچے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بعض دفعہ ایک ضرورت کے تحت کسی انسان کو اونچا ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ نظر آئے لوگوں کو، اور کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف کیا ہے، سمجھیے کہ ایک ضرورت ہے. نعوذ باللہ کوئی بے عزتی کا اس میں ارادہ یا نیت نہیں ہے، نہ ہی یہ بے عزتی ہے. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اس بارے میں ہم اتنے حساس نہ ہوں. لیکن یہ ہوا کیوں، یہ بھی تو بتائیں. ہم اتنے زیادہ حساس جو ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں ہو گئے؟ یہ رویہ ان قوموں کا ہوتا ہے جو اتنی زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرتی ہیں نا اپنی کتاب کے ساتھ، جو کتاب کو صرف تعظیم کے لائق سمجھتے ہوں اور تعمیل کے لائق نہ سمجھتے ہوں. بار بار خیال آ رہا ہے آج کل کے ڈیمونسٹریشنز کا جو کہ کارٹونز کے خلاف کیے جا رہے ہیں. آج ہی آپ نے اخبار میں صبح پڑھا ہوگا کہ لاہور میں انہوں نے گاڑیاں جلا دیں، انہوں نے بلڈنگ جلا دیں، لوگ مر گئے. آپ دیکھیں کوئی لمٹ ہے ہر چیز کی. حد سے بڑھی بھی غیرت نہیں ہے. کنولیوٹڈ قسم کی، ڈسٹارٹڈ قسم کی غیرت، بگڑی ہوئی غیرت. بگڑی ہوئی غیرت کا مظاہرہ وہی قومیں کرتی ہیں جو اپنی کتاب پر، اپنے رسول کے سنت پر قطعاً عمل نہیں کر رہی ہوتی.
عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو تو بس ایک بات سے بات چاہیے ہوتی ہے، اپنے غصے کا، ناراضگی کا، اپنے نیگیٹو ایموشنز کا اظہار کرنے کے لیے. بالکل ہی لا علم ہے اپنی کتاب کی طرف سے. حال یہ ہے کسی کو عربی بولتے سنے تو ادب سے کھڑے ہو جائیں، سمجھے کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. اور کہیں اگر کسی کو یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں اس کو. لیکن کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں جہاں کھلم کھلا اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہوں، تیوری پر بل بھی نہیں آتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں کبھی نہیں کہتے کیا بے ادبی ہے، کیا تماشا بنایا ہے یہ قرآن کا. تو اس رویے کی طرف دراصل یہاں پر اشارہ ہے کہ اپنی کتاب کی طرف سے ایسے لا علم ہو گئے تھے جیسے کہ جانتے ہی نہیں کتاب کو، حالانکہ یہ کتاب ان کی پہچان تھی، لیکن معلوم ہی نہیں تھا ان کی اکثریت کو کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے، یہ علم کس عمل کا تقاضا کر رہا ہے ان سے. یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے، اور اس کی پیشن گوئی حدیث میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مسلمز ان نیم، نام مسلمانوں والے ہیں اور بس. اور ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، بس لکھا ہوا ہوگا، عمل سے کٹا ہوا، لا تعلق. تو اللہ کی کتاب کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر کس چیز کو انہوں نے سینے سے لگایا؟ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور لگے وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین پیش کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے. تب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ دیا، جس کو کہا گیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، پکڑو مضبوطی سے جو تم کو دیا جا رہا ہے، غور سے سنو. اس کو تو بالکل لائٹلی لیا، چھوڑ ہی دیا. اب جب اس کو چھوڑا تو دیکھیے ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا، خلا تو کہیں نہیں رہتا. جب کوئی چیز جاتی ہے کوئی اور چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، نیچر کا لا ہے. تورات کو جب انہوں نے چھوڑا تو اس کی جگہ کس چیز کو لیا؟ جادو کو لے لیا. اس چیز کی پیروی شروع کر دی کہ جو شیاطین سکھا رہے تھے. جب رسول کی پیروی چھوڑی تو شیطانوں کی پیروی شروع کر دی. اور یہ تو ہوگا، جب سنت چھوڑیں گے کوئی بدعت اس کی جگہ لے لے گی، جب نیکی چھوڑیں گے کوئی گناہ اس کی جگہ لے لے گا. خالی تو کوئی چیز نہیں رہتی. جو اللہ کا دیا ہوا علم تھا، جو نورانی علم تھا، اس کو چھوڑ کر شیطانی علم میں ان کی دلچسپیاں بڑھ گئیں. دین سے لگاؤ ختم ہو گیا، دین اٹریکٹیو نہ لگا، کچھ اور چیزیں اٹریکٹیو لگنے لگ گئیں. دین کا پرورژن، دین کا ڈسٹورشن، دین کو عجیب و غریب کاموں کے لیے استعمال کرنا، پراسرار نسخوں کا مجموعہ بنا لینا، قرآن کو وظیفے وظائف کے لیے صرف استعمال کرنا. یہی حال بنی اسرائیل نے بھی تورات کا کیا. ٹونوں میں، ٹوٹکوں میں، سفلی علم میں، آکلٹ سائنسز میں انوالو ہو گئے. تورات کو انہی کاموں کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. جادو کا شوق ہو گیا، تورات سے بھی جادو کرنے لگ گئے. یہ جادو کا شوق جو بنی اسرائیل میں آیا، یہ دراصل ان کے زوال کے زمانے میں آیا تھا. ان کا جب ڈکلائن ہوا اور ان کا زوال اپنی حد کو پہنچا تھا 586 قبل مسیح میں، 586 BC میں، جب کہ بابل کا بادشاہ نبوکڈ نظر، بخت نظر آیا تھا، بیبیلونین کنگ تھا نبوکڈ نظر. اس نے حملہ کیا بنی اسرائیلیوں پر اور ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، بیبیلون لے گیا. بیبیلون میں جادوگری کا، سحر کا، میجک کا بہت رواج تھا. جب یہ وہاں پر غلاموں کی، قیدیوں کی حیثیت سے رہے بنی اسرائیل، وہاں ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ان میں عملیات کا اور سفلیات کا شوق پیدا ہو گیا. یہ تو ایک گناہ ہوا
جبکہ ان کے اپنے دین میں، ان کی اپنی تورات میں جادوگری شدت سے منع تھی. جادوگر کی سزا موت آتی ہے تورات میں. ایک تو یہ کبیرہ گناہ کیا ہی کیا، اور ظلم کیا کیا کہ انہوں نے اس گندے علم کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ان کے اوپر شرک جیسا الزام لگایا. ان کی اپنی کتاب جو تحریفات انہوں نے کر دی ہیں تورات میں، یہ بات بھی اپنی طرف سے انہوں نے شامل کر دی ہے. چیپٹر دا کنگز میں یہ خود لکھتے ہیں، ظاہر خود ہی لکھا نا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ وحی نہیں نازل فرمائی تورات میں، انہوں نے ایڈیشن کر لی. کیا لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ سو اس کا دل خدا کی طرف سے پھر گیا، خداوند اس پر غضبناک ہوا، اس کو حکم دیا کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کر، پر اس نے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا. ایک اور جگہ آتا ہے، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کا دل دوسرے معبودوں کی طرف پھیر دیا. نعوذ باللہ. یہ اپنے نبی پر الزام لگا رہے ہیں. نبی کیا، بلکہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے بھی نہیں، صرف بادشاہ مانگتے ہیں. سولومن دا کنگ یہ کہتے ہیں. بعض یہودی علماء کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ تم کو تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داؤد کو نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ساحر اور جادوگر تھا. نعوذ باللہ. اب یہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا قاعدہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی رہا اور آج بھی ہے، یہ اپنے نبیوں کی عزت کو داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑتے. ان کے ہاں نتھنگ از سیکرٹ، کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے، کچھ بھی محترم نہیں ہے، کسی چیز کا تقدس نہیں ہے، چاہے اللہ ہو، چاہے رسول، چاہے فرشتے، چاہے والدین. ہر چیز کا مذاق اڑانا ان کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں. کیوں کیا انہوں نے یہ کام؟ اپنے انبیاء کی عصمت کو کیوں اس طرح داغدار کیا؟ کیوں ان کی بے عزتی کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کے علماء پر، بنی اسرائیل کے اپنے علماء پر اخلاقی زوال آیا، مورل ڈکلائن ان پر آیا، تو لوگوں نے برا بھلا کہا ان کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم عالم ہوتے ہوئے کیسے کیسے کام کر رہے ہو. تو علماء نے اپنا دفاع کرنے کے لیے، خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انبیاء کے دامن کردار پر چھینٹے اڑائے، قصے بنا بنا کر تورات میں لکھ دی انبیاء کے خلاف، اور ان قصوں کو ثبوت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو جب نبی ہوتے ہوئے وہ شرک اور زنا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم تو پھر عام انسان ہیں، ہم کر رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. تو قرآن یہاں ان تمام الزامات کو دھو رہا ہے. آیت کے بالکل بیچ میں بات مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں فرمایا کہ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. کفر سے مراد کیا؟ جادو. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دھو دیا سلیمان علیہ السلام کا دامن اس الزام سے جو انہوں نے لگایا تھا ان پر. فرمایا کہ انہوں نے جادو نہیں کیا، وہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو اسرائیلیوں نے تو یہ کام کیا ہی کیا. افسوس کہ مسلمان بھی آج یہ کام کرنے لگ گئے، ہو بہو انہی کے نقش قدم پر چل پڑے. کتنے ہی عامل ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کی انگوٹھی تھی اور اس میں یوں جادو تھا اور یوں جادو تھا، نعوذ باللہ. حالانکہ جادو کیا تھا؟ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے. یا نقش سلیمانی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. نقش سلیمانی، کوئی جادو کرنے کے لیے چیزیں بناتے ہیں، نام کہہ دیا نقش سلیمانی. اعمال قرآنی پر کتابوں کی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ فلاں آیت کا ورد کریں، فلاں سورت کی چلہ کشی کریں، اور یوں فال نکالیں اور یہ کریں. تو کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ جب ہم مسلمانوں میں زوال آیا تو قرآن جو ہے وہ مینیول آف ریولیوشن تو رہا ہی نہیں، تبدیلی کا آلہ تو رہا ہی نہیں، زندگی کے مسائل کا حل نہیں رہا. ہدایت کے بجائے یہ کرشموں کی اور ٹوٹکوں کی اور برکتوں کی کتاب بن کر رہ گئی. کسی کو گھول کر پلا دو، تعویذ بنا کر پہنا دو، گاڑی میں لٹکا دو، برکت کے لیے دکان میں لکھ کے لگا دو، اور بس. تو قرآن آخرت حاصل کرنے کے بجائے مزید دنیا حاصل کرنے کا ہی نسخہ بنا لیا. اب جادو کا ذکر ہے، کیا چیز ہے جادو؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر تو جادو حقیقت نہ ہوتا تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث نہ ملتی. جادو حقیقت ہے، ہوتا ہے،
کس طرح کیا جاتا ہے؟ شیطانوں کی مدد سے کیا جاتا ہے. جو جن ہے نا، شیطان جنوں میں سے تھا نا، تو یہ جن مدد کرتے ہیں. شیطان قسم کے جو جن ہوتے ہیں، باغی جن، اللہ سے جو باغی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انسان ان کی مدد لیتے ہیں جادو کے لیے. ایسا کوئی اثر محسوس ہوتا ہے جس کا سبب پتہ نہیں چلتا، کیا ریزن ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. جادو حقیقت ہے لیکن اس کا کرنا کفر ہے. اسلام تو ہر قسم کے توہمات مٹانے آیا تھا. اگر جادو بھی وہم ہوتا تو بتا دیا جاتا کہ یہ وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. جو بھی عامل ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، ان میں شیطانوں سے، جنوں سے مدد لی جاتی ہے. اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہے. کچھ کراس لگاتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں اور مختلف قسم کے الفاظ لکھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. یا اعداد لکھتے ہیں نا، نمبرز، کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں. جادو میں بعض دفعہ قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے استعمال کرتے ہیں قرآن کو کہ شیطان کو راضی کیا جا سکے. اور ظاہر شیطان کیسے خوش ہوگا؟ قرآن پر عمل کرنے سے تو وہ خوش نہیں ہوگا. شیطان خوش ہوتا ہے جب قرآن کی بے حرمتی کی جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ عامل جو ہوتے ہیں جادوگر، یہ شیطانوں کی تعریف کرتے ہیں، تاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر وہ اعمال کرتے ہیں قرآن کے ساتھ جس سے کہ شیطان خوش ہو. کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرتے ہیں قرآن لکھنے کے لیے. گندے ناپاک خون سے قرآن لکھتے ہیں اور الٹا قرآن بھی لکھتے ہیں. اپنے پیروں کے نیچے قرآن لکھ کر گندگی میں جاتے ہیں. بعض دفعہ قرآن کو نیچے رکھ کر اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب سوچیں کہ جو عاملوں کے پاس جائے وہ کیا کر رہا ہے اپنے دین کے ساتھ. یہ کہیں پر ایک پرچہ ملا تھا. اچھا لکھا کیا ہے؟ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. یہ بھی لکھا ہے. جادو شکن پروفیسر نام لکھا ہے ان کا، نہ کوئی معاوضہ نہ کوئی ڈیمانڈ. یہ لکھتے ہیں کالی طاقتوں کے ماہن شکتی مان، بنگال ہندوستان کے مشہور پروفیسر. اب میں نام نہیں بتا رہی، پہنچ ہی نہ جائے ان کے پاس. ان کا دکھی بہن بھائیوں کے لیے پیغام خوشی، جو آج کل کے نام نہاد مولویوں اور پروفیسروں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد مایوس ہو گئے ہیں. مایوس نہ ہو، مایوسی راحت پہ بدل جائے گی. ہر مسئلے کے حل کے لیے، مثلا شادی میں رکاوٹ، گھریلو مسائل، من پسند محبوب آپ کے قدموں میں، رشتوں کی بندش، اولاد کی بندش، من پسند شادی، کاروباری بندش، ہر طرح کے مسئلے کے یقینی حل کے لیے تشریف لائیے. اور کتنی دیر میں؟ انسٹنٹ. ہر مسئلے کا یقینی حل 24 گھنٹے میں. نعوذ باللہ، اللہ ہی ہو گئے، خدائی کا ہی دعویٰ ہو گیا. تو فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے صاف طور پر آگاہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. بنی اسرائیل کی دلچسپی جب جادو ٹونے میں ان چیزوں میں بہت ہو گئی تھی تو اس زمانے میں پھر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے. اس کو ملکین بھی پڑھا گیا ہے اور بعض جگہ ملکین پڑھا گیا ہے، 2 بادشاہ، لیکن زیادہ تر جو قرات ہے وہ ملکین کی ہے، 2 فرشتے، اور ان کو ایک خاص علم دیا گیا. اب وہ خاص علم کیا تھا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان فرشتوں کو بھی جادو سکھایا گیا تھا، لیکن کلیئر ابھی لکھا ہوا ہم نے پڑھا کہ شیطان جادو سکھاتے تھے. تو شیطان جادو سکھاتے تھے اور فرشتے بھی آ کر اگر جادو ہی سکھانے لگتے تو وہ بھی تو شیطانوں والا کام ہی کرنے لگتے. یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی. فرشتوں نے اپنے علم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ فتنہ استعمال کیا. فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش. قرآن میں اولاد کو، مال کو بھی فتنہ کہا گیا، یعنی وہ چیز جس کا صحیح استعمال فائدہ دے اور غلط استعمال نقصان دے. تو بعض علماء کا خیال ہے کہ ان فرشتوں نے جادو نہیں سکھایا بلکہ کچھ ایسے کلمات سکھائے کہ جو جادو کو ریپلیس کر دیں، اور ان کلمات کو سیکھ کر بنی اسرائیل اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں. ساؤنڈز کا، الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے نا، اپنی تاثیر ہوتی ہے. الفاظ انسان میں خوشی، غم، محبت، نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں. تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ علم جو فرشتوں نے سکھایا لوگوں کو یہ جادو سے مختلف تھا، شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی اس کے اندر. لیکن بنی اسرائیل نے جو فرشتوں سے علم سیکھا
وہ بھی بری نیت اور برے مقصد سے سیکھا. مثال کے طور پہ چھوٹی سی ہم ایک چیز ڈسکس کریں چونکہ یہاں مرد اور اس کی بیوی کی بات آئے گی. مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ تم جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے, تو میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی نا. اب یہ محبت والی بات کوئی ہے وہ جا کر کسی اور سے کہہ دے کہ تمہاری بیوی کو مجھ سے محبت ہے, تو جھگڑا پڑ گیا نا گھر کے اندر. مثال دے رہی ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے الفاظ تو سیکھے لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کیا, غلط مقصد سے استعمال کیا. اور کس لیے استعمال کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, اس کے لیے استعمال کیا کہ مرد اور اس کی بیوی میں, شوہر بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. ان کو دوسروں کی بیویاں زیادہ اچھی لگتی تھیں اپنی بیویوں کے مقابلے میں, بجائے کہ کوئی اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہتا, اپنا گھر بنانے پر توجہ رکھتا, دوسروں کی بیویوں کا دل جیتنے میں لگ گئے, ان کے گھر برباد کرنے میں لگ گئے. اور یہ تو ہے ہی شیطان کا دل پسند کام. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تو اس اپنے ایجنٹ کو, اس چیلے کو تاج پہناتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, جو یہ کہے آ کر کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی لگوا دی. تو جو میاں بیوی میں لڑائی لگوائے وہ دراصل ہے ہی شیطان کا بھائی, شیطان والا ہی یہ کام ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.